حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت آیت اللہ علی خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد ایک سلسلہ جاری ہے۔ کلچر ہاؤس میں تمام ہندوستان کے مختلف شعبوں سے، مختلف صوبوں سے، شہروں سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پر تعزیت پیش کر اس وقت سماج وادی پارٹی کے ہمارے رکن، ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور اس سے بڑھ کر ہم سب کے بھائی جو ہم لوگوں کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں جہاں پر بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، عباد بھائی لکھنؤ میں تمام جو ہے جو جانتے ہیں کہ عباد بھائی ہم سب کو جو بھی پرابلم ہوتی ہے اس کا سولوشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سماج وادی پارٹی میں آپ بہت ایکٹیو ہیں، تو اس وقت آپ موجود ہیں، سماج وادی پارٹی کے تمام اور اراکین بھی ہیں۔ تو یہ ایران کلچر ہاؤس سے جو شہادت کے حوالے سے ایک سلسلہ جاری ہے، تو یہاں پر کیا پیغام ہونا چاہیے؟ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ آپ اس شہادت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پوری دنیا اگر میں کہوں کہ انسانیت ہلی ہوئی ہے، کسی بھی قوم و ملت کے لوگ ہوں، جو حق پرست لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، وہ کسی قوم ملت کے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھائی روندر جی ہیں اور ہمارے ساتھ اہل سنت سے بھی ہے طیب بھائی ہیں، مولانا طیب صاحب، تمام ساتھی ہمارے جو لگاتار ہمارے ٹچ میں ہیں، جو یہاں نہ بھی آ پائیں، ان لوگوں نے خاص کر کے جیسے ہمارے یہاں جب انہوں نے ہم لوگوں کو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ ہمارا درد محسوس کیا، تو تمام لوگوں نے ہم کو سمجھ لیجئے تعزیتی پرسہ خود دیا فون کر کے، جو یہاں تک کلچر ہاؤس نہیں آ پائے یا آگا کے جو نمائندے ہیں ان سے نہیں ملاقات ہو پائی، تو کیونکہ ہمارا جو بھارت کی مٹی ہے، اس نے ہمیشہ لوگوں کو پیار دیا ہے۔ یہاں سب آپ دیکھیے، تمام برہمڑ بھائی ہوں، تمام بیکورڈ کے ساتھی ہوں، ایس سی برادری، میں کہوں کہ ہندوستان پورا بھارت پلٹ کر آیا ہے اور ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جس سے جو بن پاتا ہے۔ تمام لوگ فون پر، چھوٹے چھوٹے بچے، چاہے ہمارے وطن سے تمام علماء کرام آئے ہیں، ہمارے انجمن کے لوگ آئے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنی گلکیں توڑ دیا۔ میں نے تو دیکھا جب سوشل میڈیا پہ جو ایک وہ بنتا ہے، چھوٹی چھوٹی بالیاں بچیوں نے، جو ان کے ماں باپ نے بڑے ارمان سے ان کو پہنایا ہوگا، وہ بالیاں اتار کے اور چھوٹے چھوٹے چاندی کے جو زیور جو بچوں کے ہوتے ہیں، اس طرح کو دیکھا تو دل سمجھ لیے روتا ہے سستانی خامنئی صاحب کے لیے اور تمام لوگوں کے اندر جو جذبہ ہے۔ اور میں اس موقع پر کہوں گا کہ کیونکہ جو پروردگار نے کہا ہے، جو انسانیت کا پیغام ہے، ایران نے ہمیشہ سے دیا، ہمارے چاہے بھارت میں چاہے پوری دنیا میں، ایران نے علم پہ کام کیا، ایران نے انسانیت پہ کام کیا۔ آج جب ایران کے اوپر وقت پڑا ہے، انسانیت کے اوپر وقت پڑا ہے، حق کے اوپر وقت پڑا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کسی بھی قوم ملت کے لوگ ہوں، سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو جیت رہا ہے اور جو ایران حق کی لڑائی لڑ رہا ہے، کسی بھی دباؤ میں نہیں آ رہا ہے، اور یہ صرف حق پرستوں کی جیت ہونے جا رہی ہے اور حق والوں کی جیت آ رہی ہے۔ کیونکہ ابھی جو آپ نے سنا وہاں پر بیان میں مولانا صاحب کا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ایک ایسے ہیں جو انسانیت اور حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انسانیت کا پیغام دیتے ہیں، وہ اپنے سامنے کی کھانے کی تھالی میں سے بھی شیئر کر دیتے ہیں، کوئی بھوکا نہ رہے، کہیں ظلم نہ ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ دودھ پیتا ہوا بچہ شہید کر رہے ہیں، یا کسی مدرسے یا کسی علم کی جہاں یا اسپتال کی جہاں کو وہ لوگ نقصان پہنچا پا رہے ہیں۔ ایران کا جو بھی نقصان ہوا ہے، میری نظر میں تو نقصان نہیں ہے، انسانیت کا نقصان ہے، صرف ایران کا نہیں ہے، وہ حق کی لڑائی کے لیے ہے۔ کیونکہ جو شہادت ہوئی ہے ایران میں خامنئی صاحب کی اور تمام جو ہمارے شہداء شہید ہو رہے ہیں، وہ حق کی لڑائی، کوئی فلسطین سے اور غزہ کی ہی تو بات کر رہے تھے، وہاں پر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو اٹھا رہے تھے۔ تو اس لیے تمام ہم لوگ غمزدہ ہیں اور ہمت دے رہے ہیں ایران والوں کو اور وہاں کے بچوں کو، اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ 14 سال کے اوپر کے بچے جب فوج میں بھرتی کی باری آئے تو شاید وہاں پر جگہیں کم پڑ جا رہی ہیں، اتنے لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، شہادت دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چیز جو سیکھنے کو ملی ہے 1400 سال پہلے سے ہم لوگوں کو، کربلا سے لے کے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے، یا تمام جو ہمارے ہاں معصومین ہوئے
हुए اور जिनका ऐसा करेक्टर रहा हमारे देश के अंदर भी अगर हम देखें, जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से तो यहाँ कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, इसलिए लोगों को भागना पड़ा। तो इसलिए कुर्बानी से हमारी कौमों और इंसानियत को फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमेशा जुल्म का ख़ात्मा होता है जब शहादत होती है, और जब शहादत होती है तो ये एक मैसेज देती है और दुनिया को एक साथ खड़े होने के लिए इकट्ठा कर देती है। आज पूरी दुनिया इसलिए खड़ी हो गई है। आप देख रहे हैं अमेरिका कितना ताकतवर अपने आप को समझता था, इजराइल कितना पैसे वाला और ताकतवर समझता था, लेकिन कोई भी देश वो चोरे चुपके भले लोग सपोर्ट करें, और कुछ लोग तो जाकर वहाँ अपना फादर वादर बना आए हैं, लेकिन अगर आवाम की बात कीजिए, किसी कौम मिल्लत के लोग हैं जो उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैं इस मौके पर ज़रूर कहूँगा, ईरान वालों को शुक्रिया अदा करूँगा कि यहाँ की जो प्रॉब्लम थी, यहाँ पर जो गैस की या तमाम प्रॉब्लमें थी, ईरान ने कहते हुए, क्योंकि आवाम हमारे साथ है, कहीं नाम नहीं लिया कि वहाँ के मुसलमान साथ हैं या एक फ़िरका साथ है, उन्होंने कहा हमारे साथ भारतवासी हैं, भारत के लोग हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे भारत वालों को, क्योंकि इतनी मोहब्बत है अब वो देखने को मिली है, इसलिए तमाम, क्योंकि बच्चों के उनके पास भी मैसेज है पहुंचता है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गुल्लक तोड़ रहे हैं, जिनके जेवर शादियों के लिए रखे हैं वो लड़कियां अपने जेवर दे रही हैं, या तमाम लोग एफडी जो रखे हुए थे, तमाम औरतों ने जिनके पास कुछ नहीं हुआ, वो इंसानियत के लिए, हमदर्दी के लिए, वहाँ के इलाज के लिए, वहाँ पर जो घर तबाह कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका के लोग, उनकी मदद के लिए काम कर रहे हैं। अपनी तरफ से और अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की तरफ से तमाम मोमिनीन को और आगा को जो शहीद हुए हैं ईरान में, हमारे खामनेई साहब, सबके लिए ताज़ियत पेश करता हूँ। और जितना दर्द हम लोगों को है और जो देखने को मिला, तमाम नौजवानों को, चाहे वो अहले सुन्नत के हों, चाहे हिंदू भाई हों, अपने कौम मिल्लत के तो हैं, तमाम लोग तैयार हैं कि अगर हमें मौका मिल जाए, जिस तरह से भी हम ईरान की और इंसानियत की हक़ के लिए काम आ सके। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पूरी कौम मिल्लत और हिंदुस्तान के जो हक़ परस्त लोग हैं, सब आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये शहादत रायगा नहीं जाएगी। इस्लाम दोबारा ज़िंदा हो गया है, और मैं आपको तमाम ईरानी मुल्क के एक एक फ़र्द, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन, नौजवान और तमाम शुहदा को के लिए ताज़ियत पेश करता हूँ। बहुत